سینٹ کا اجلاس 10 بجے جناب یہ اجلاس شروع ہوگا جس میں نئے منتخب ہونے والے جو سینیٹرز ہیں وہ حلف اٹھائیں گے. حلف اٹھانے کے بعد جناب جو سینٹ کے چیئرمین ہیں, موجودہ چیئرمین صادق سنجرانی صاحب, وہ اپنے عہدے سے جناب ان کا ٹرم پورا ہو جائے گا اور وہ الگ ہو جائیں گے اور وہ صرف سادھارن سینیٹر رہ جائیں گے, ایک عام سادھارن سینیٹر. اور اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ اور شفاعت, آج خبروں سے بڑا بھرپور دن رہے گا. کل بھی ہم نے یہی دیکھا کہ بڑا خبروں سے بھرپور دن رہا, بیان بازی ہوتی رہی حکومت کی جانب سے بھی, جبکہ اپوزیشن کی جانب سے بھی بڑے بیانات آتے رہے اور بڑے دونوں جانب سے بڑا کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں دونوں ارکان. لیکن جو اپوزیشن کی صف ہے وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا پینک بھی نظر آ رہا ہے شفاعت. کل ہم نے دیکھا کہ الزامات بھی لگائے گئے کچھ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے کہ جی دباؤ ڈالا جا رہا ہے, فون کالز آ رہی ہیں. لیکن وہیں پر یوسف رضا گیلانی جو ہے ان کا بیان بالکل ہی کچھ مختلف تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ تو بڑی نیوٹرل نظر آ رہی ہے. تو یہ بھی کچھ معاملات ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ اس وقت ایک پیج پر ہے یا نہیں, کیوں شفاعت؟ جی بالکل, اور پیپلز پارٹی کنفیوژن کا شکار نہیں نظر آتی, نون لیگ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہے. الگ بات ہے کہ دونوں ایک ہی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر موجود ہے اور مشترکہ امیدوار بھی سامنے لا رہی ہیں. ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو حکومت کا کانفیڈنس آسمان کی حدوں کو چھو رہا ہے, لیکن نمبرز ان کے اس اعتماد کو انڈورس نہیں کر رہے. اگر ہم آپ کو پوری پارٹی کی صورتحال جو آپ ہماری اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں اس پہ نظر ڈالیں تو جناب بڑی سمپل سی بات ہے کہ اس وقت بظاہر نمبر گیمز میں حکومت کا نمبر گیم پر انحصار ہے سارا. لیکن شفاعت ذرا آپ ایکسپلین کیجئے گا یہ نمبر گیم سارا ہمارے ناظرین کے لیے. بہت بہت شکریہ ارزا. اب خواتین و حضرات آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ یہ نمبر گیم ہو کیا رہا ہے. نمبر گیم جناب یہ آپ کے سامنے اس وقت اگر اپوزیشن کی جو پارٹی پوزیشن ہے وہ دیکھیں جناب, اس میں پیپلز پارٹی کے پاس 20 سینیٹرز ہیں لیکن ایک انڈیپینڈنٹ ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں, جس کے بعد ان کے پاس 21 کا عدد ہے. پی ایم ایل این 18, جے یو آئی ایف کے 5, اے این پی کے 2, بی این پی کا 1, نیشنل پارٹی کے 2, پی کے میپ یعنی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 2 سینیٹرز اور جماعت اسلامی کا 1 سینیٹر جناب اس پہ موجود ہے. اب اگر ہم اس کو تھوڑا اگر جیسے جو صورتحال سامنے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جماعت اسلامی تو جناب اس دوڑ سے باہر ہو چکی ہے, تو جماعت اسلامی کا 1 سینیٹر ہم اس میں سے کاٹ لیتے ہیں. ابھی تک کا جو عدد ہے یہ بن رہا تھا 53, تو 53 میں سے 1 نکل گیا, بچ گئے 99. بھلا ہو اسحاق ڈار صاحب کا 2018 سے جناب وہ سینیٹر بنے ہوئے ہیں, لیکن نہ انہوں نے حلف اٹھایا ہے اور نہ ہی وہ وطن تشریف لائے ہیں. اور اگر آج وہ یہاں موجود ہوتے تو اپوزیشن کا اعتماد کسی اور درجے پر ہوتا. اب معاملہ کیا ہے جناب کہ اب یہ 2 4 1 5 2 7 اور یہ 13 اور اس کے بعد مزید اگر 18 کریں یہ بن جاتا ہے 31, اور 31 میں اگر یہ 20 اور 1 ڈال دیں تو یہ بن جاتا ہے 52 کا عدد. اپوزیشن کے پاس بظاہر اس وقت نمبر پھر بھی پورے ہیں کہ 2 ان کے سینیٹر جو ہیں وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے. لیکن اگر حکومت کی پوزیشن کی بات کریں, حکومت کے پاس جناب عدد ہے 27 کا. پی ٹی آئی کے 27 سینیٹرز, 27 کے 27 آج موجود ہیں, 27 کے 27 ووٹ ڈالیں گے. بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی باپ 12 سینیٹرز ہیں جناب ان کے پاس, ایم کیو ایم کے 3, پی ایم ایل کیو کے 1 اور پی ایم ایل فنکشنل کے 1 اور اسی طرح 4 انڈیپینڈنٹس بھی اس وقت. چونکہ آپ نے دیکھا جناب مرزا محمد آفریدی صاحب کو جو ہے چونکہ نامزد کیا گیا ہے ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے, تو اس لیے چونکہ اور یہاں میں محمد آفریدی صاحب ہے, یہ ویسے تو ایکس فاٹا کے سینیٹر ہیں, لیکن چونکہ اب فاٹا کا انضمام ہو چکا ہے خیبر پختونخوا میں, تو اب جو فاٹا کے 8 سینیٹرز تھے وہ اب دوبارہ اسمبلی میں نہیں آئیں گے. وہ پختونخوا کے جو 23 سینیٹرز ہیں انہی نشستوں پہ آئیں گے. تو 4 سینیٹرز فاٹا کے ریٹائر ہو چکے ہیں, 4 جو باقی رہ گئے ان کے لاسٹ ٹرم ہے, یعنی یہ 3 سال ان کے آخری ہیں. تو اس لیے جو مرزا محمد آفریدی صاحب کو یہ ڈیپٹی چیئرمین سینیٹرشپ کے لیے نامزد کیا گیا, اس کی وجہ سے جو انڈیپینڈنٹس ہیں وہ بڑے خوش ہیں. وہ تو سارے ہو گئے اس وقت گورنمنٹ کے پاس. لیکن نمبرز کی بات کریں 27 اور 12 اور 3 اور 1 اور 1 اور 4 نمبر بنتا ہے جناب تقریباً 47 کا, 47 یا 48 کا. اب لیکن اگر اپوزیشن کی بات کریں, اپوزیشن میں سے جناب پی ایم ایل این کے جو 18 ایم پی ایز ہیں, یہ ذرا مزیدار ہے کیونکہ جو ان کے 18 ایم پی ایز ہیں ان میں ایک کر لیں جناب -1. یہ -1 کیوں ہے جناب؟ کیونکہ دلاور صاحب
دلاور خان صاحب جو کہ ویسے تو آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے لیکن اس کے بعد جناب وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے, وہ انہوں نے اعلان کر دیا جناب کہ وہ تو سنجرانی صاحب کو ووٹ ڈالیں گے, وہ سنجرانی صاحب کو ووٹ ڈالیں گے تو جناب ایک ووٹ اور کم ہو گیا. اب اگر کیونکہ ظاہر ہے 100 کا ہاؤس ہے, ایک ووٹ یعنی 51 ووٹ چاہیے جناب ان کو جیتنے کے لیے, اور 51 ووٹ کا مطلب ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا جو مشترکہ پلیٹ فارم ہے وچ از PDM, اگر ان کو کوئی ایک سینیٹر چاہیے ہے تو وہ ڈیفینیٹلی حکومت کی صفوں میں سے ہوگا. اور اگر یہاں پہ اسحاق ڈار صاحب ہوتے, ایک بار پھر یاد آ گئے مجھے اسی موقع پہ ہمارے محترم اسحاق ڈار صاحب, اگر وہ یہاں ہوتے تو شاید آج یہ -1 کا اتنا فرق نہ پڑتا مسلم لیگ نون کو, لیکن اب یہ -1 جناب ان کو کرنا پڑے گا گورنمنٹ کی صفوں سے. پیپلز پارٹی بڑی کانفیڈنٹ ہے, بہت کانفیڈنٹ ہے, وہ کہتے ہیں جناب ہمیں امید ہے کہ وہ جو ایک -1 ہمیں ملنا ہے وہ ہمیں ملے گا MQM سے. جی جناب, وائی؟ بیکاز ان کو لگتا ہے جناب کہ سندھ میں جو 3 سینیٹرز جیتے ہیں MQM کے, وہ اس لیے جیتے ہیں کیونکہ GDA کا ایک سینیٹر ہارا ہے. That's means یعنی اس کا مطلب یہ ہے, that's why وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جناب MQM سے ایک ووٹ ان کو پڑ سکتا ہے, اور اسی وجہ سے یوسف رضا گیلانی صاحب بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب سب نیوٹرل ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, آل گڈ ہے. کیا ہونے جا رہا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے, پوائنٹ آف انسرٹینٹی پہ کھڑی ہوئی. بالکل جیسے شفاعت آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے جو انتخابات ہے جناب, اس میں چھوٹی جماعتوں کا جو ووٹ ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ نمبر گیم پہ اب سارا انحصار ہے. 1-1, 2-2 سیٹس جو ہیں وہ یہ سارا گیم بدل سکتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ جی دونوں جانب سے بڑا کانفیڈنس شو کیا جا رہا ہے, لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ لیک آف کانفیڈنس ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ابھی تک رابطوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, لیکن جو جماعت اسلامی ہے جیسے آپ بتا رہے تھے ابھی, اس نے کہا کہ جی ہمارا ایک ہی ووٹ ہے جو کہ ہم نہ حکومت کو دیں گے اور نہ ہی اپوزیشن کو دیں گے. اب ہمارے نمائندے زاہد مشوانی اس وقت موجود ہیں اسمبلی کے باہر, ذرا ان سے جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. جی زاہد بتائیے گا, کیا دیکھ رہے ہیں سینٹ کا ماحول؟ سینٹ کا ماحول بنتا جا رہا ہے اور وہ جو گھڑیاں تھیں آہستہ آہستہ قریب تر ہوتی جا رہی ہیں. 10 بجے سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا ہے صدر مملکت کی طرف سے, اور پریزائڈنگ آفیسر کا بھی کی نامزدگی ہو چکی ہے. 10 بجے 9 منتخب جو سینیٹرز ہیں. جی زاہد ہمیں بتا رہے تھے کہ سینٹ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ماحول جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے, اور 10 بجے یہ اجلاس ہو جائے گا اور جو 9 منتخب سینیٹرز ہیں وہ حلف اٹھانا شروع کر دیں گے. وہ عہدے کا حلف اٹھا لیں گے. لیکن ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ہمارا جو ایک بلیو ہے نا کہ جی حکومت تبھی تگڑی ہوتی ہے جب ساری سیٹوں پہ حکومت کے بندے بیٹھے ہوئے ہوں. ٹیکنیکلی حکومت کے لیے سچی بات ہے سینٹ کی چیئرمین شپ ان کے پاس نہ بھی ہو تو ان کے پاس کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس نمبرز ہاؤس میں, لوور ہاؤس میں تو پورے, یعنی پارلیمنٹ میں ان کے پاس نمبر. لیکن ایک یہ تاثر بن چکا ہے کہ اگر ساری سیٹس اپنے پاس ہوں گی تو وہ ایک کانفیڈنٹ فیل آئے گی کہ ہم پکے ہیں, ہم ویک نہیں ہیں, کمزور حکومت نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارے جو اتنے بھی اوپر حکام بالا ہے سبھی کا کان چٹا ہے, ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں. بٹ اینی وے جناب, لیکن یہ دیکھ کے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جو سیاست ہے وہ میدانوں میں نہیں ہو رہی, فی الوقت سیاست جو ہے وہ ایوانوں میں ہو رہی ہے. شکر ہے جی, جمہوریت کا حسن آ رہا ہے سامنے کہ وہ سڑکوں پہ جو ہے نا وہ تو تڑاکا نہیں ہو رہا فی الحال, بلکہ ایوان کے اندر جو ووٹ کی سیاست ہے, ووٹ یعنی کہ وہ عوامی رائے, وہ عوامی نمائندے کی رائے کہ جناب اس کو عوام نے کانفیڈنس دیا ہوا ہے کہ بھائی آپ ہمارے بیہاف پہ فیصلہ کریں, وہ ان کے بیہاف پہ فیصلہ کر رہے ہیں. یو نو جمہوریت کے پوائنٹ آف ویو سے کم اتنا تو صحیح ہے. زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہے. زاہد, 10 بجے اجلاس متوقع ہے, کوئی ایسے سینیٹرز ہیں جن کی آمد کے حوالے سے کچھ گڑبڑ ہو؟ بظاہر تو ایسا نظر نہیں آ رہا, لیکن سینیٹر جس طرح آپ نے کہا اسحاق ڈار یہاں موجود نہیں ہے. جماعت اسلامی نے ایبسٹین کیا ہے. 98 جو ووٹ ہیں وہ اس وقت سامنے ہیں. 50-50 لگ رہا ہے. توڑ جوڑ کا عمل رات گئے تک جاری رہا, رابطے اب بھی جاری ہیں, اور دعوے جو آپ نے پارٹی پوزیشن بتا دی ہے اور پھر آپ نے توڑ کا عمل بھی بتا دیا, اور ماشاءاللہ جو ایک منظرنامہ بیک گراؤنڈ میں ہے وہ سارا ناظرین نے دیکھ لیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جس طرح آپ نے بتا دیا ہے, لیکن نتائج برعکس بھی ہو سکتے ہیں. جو بیک ڈور میں لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا معاملہ ہے, جو فرنٹ میں آتے ہیں ان کا اپنا معاملہ ہے. تاہم دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ بنا تھا, جو سینٹ کا الیکشن جو پہلے ہوا تھا چیئرمین سینٹ کا, کیا وہ معاملہ بنے گا؟
بعد میں چیئرمین سینیٹ نے اعتماد کا جو عدم اعتماد کا معاملہ بنا تھا اس میں بھی اب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان زاہد یہاں ایک خبر گردش کر رہی ہے, میں چاہوں گا آپ اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں. ایک خبر گردش کر رہی ہے 55 کا عدد کہا جا رہا ہے جی یہ سرپرائز عدد ہوگا. یہ 55 کا عدد کس کی طرف جھک رہا ہے اور کیا اس عدد کا فی الحال کوئی وجود ہے؟ کیونکہ پوزیشننگ میں تو سمجھ نہیں آ رہا. میں بالکل یہ کہوں کہ اگر کچھ بظاہر کہنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن پھر اس کے اوپر باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے, لیکن اپ سیٹ ہو سکتا ہے, دعوے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ سکتے ہیں اور ایک ووٹ جو ہے وہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے. جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر وہ پتہ لگ جائے گا. لیکن بظاہر مجھے نظر آ رہا ہے کہ 50-50 دونوں برابر لگتے ہیں. اگر ایک ووٹ کسی کو پڑ جائے گا 98 کو اگر آپ 50 کرتے ہیں تو برابر دونوں سمت نظر آتی ہیں, اور ایک ووٹ اگر زیادہ پڑے گا تو وہ کینڈیڈیٹ جیت جائے گا. لیکن جو کام دکھانے والے ممبرز ہیں جنہوں نے کہا ہوا ہے, دلاور خان آپ نے کہا, جس طرح نون لیگ کے حوالے سے ان پر شبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے, یا باقی اراکین اس طرف ہیں. گزشتہ روز حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ آزاد اراکین ہمیں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. تو یہ چیزیں سامنے آئیں گی لیکن کچھ دیر کے بعد تمام عمل سامنے آ جائے گا. میں یہ چاہوں گا نون لیگ کی صفوں میں سے کسی اور سرپرائز کا امکان تو نہیں ہے ابھی تک؟ تو بظاہر دعوے تو حکومت کی طرف سے کیے جا رہے ہیں. فردوس عاشق اعوان صاحب کی گزشتہ اگر اس کی ویڈیو آپ کھول کے دیکھ لیں جس طرح انہوں نے کہا ہوا ہے, اور یہ جو حکومتی اراکین ہیں ان کی طرف سے بھی رات کو گزشتہ رات بھی اور جو گزری رات بھی ہے دعوتیں شاوتیں چلتی رہی ہیں اور رابطے بھی جاری رہے ہیں. الزامات کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے ہے, لیکن اصل جو معرکہ ہے وہ 3 بجے جب سامنے آئے گا تو نظر آ جائے گا. اور میرا خیال آتا ہے کہ جو اپ سیٹ ہے وہ ضرور نظر آئے گا اور حیران کن قسم کے نتائج بھی سامنے زاہد ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساری صورتحال سے متعلق ہمیں آگاہ کرے تھے. تو آج شفاعت دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایک ون سائیڈڈ میچ ہوگا یا کلوز کانٹیسٹ ہونے جا رہا ہے. یہ نائف ایج پہ کھڑا ہوا ہے میچ, یہ لٹرلی بال پوائنٹ کی ٹپ پہ کھڑا ہوا ہے اور کسی بھی جانب جھک سکتا ہے. کس جانب جھکے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. عباسی صاحب, نمبر گیم آپ دیکھ رہے ہیں اور مقابلہ کانٹے کا ہے, کانٹے دار مقابلہ ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کے اعتماد میں پھر بھی ابھی 3 ووٹ کم ہے, وہ 3 ووٹ کیسے ملیں گے؟ شفاعت بہت شکریہ. میں آپ کو سن رہا تھا, آپ یہ کہہ رہے تھے یہ حکومت چاہتی ہے کہ سب کچھ ان کے پاس ہو. ایسی بات نہیں ہے. اچھا دیکھیں نا, ہم نے قانون سازی کرنی ہے, ہم حکومت ہیں, ہم نے لوگوں کی بہتری کے لیے جو قانون نیشنل اسمبلی میں بنانا ہے اس کو ہم نے سینٹ سے پاس کرنا ہے. لہذا حکومت کی ایک لحاظ سے یہ آئینی قانونی اور ایک ان کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ جو قانون بنائے لوگوں کی بہتری کے لیے وہ سینٹ سے پاس ہو. کہ اپوزیشن نے تو صرف رکاوٹ ہی کرنی ہے اور اپوزیشن کی اتنی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. لہذا یہ ضروری ہے کہ دونوں جو ہاؤسز ہیں اس میں حکومتی جو اکثریت ہے, جو حکومتی جو اتحاد ہے اس کی اکثریت ہو تاکہ لوگوں کی بہتری کے لیے قانون سازی بن سکے اور ملکی معاملات آگے چل سکیں. رہی بات وہ جو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ نے سینٹ میں قانون سازی کرنی ہے تو آپ کے پاس بھی سینیٹرز موجود ہیں, 47 صحیح 48 صحیح, لیکن آپ کے پاس سینیٹرز ہیں. اپوزیشن کے پاس بظاہر تو 53 ہے لیکن چلو ان میں سے 2 کاٹ لیں تو ان کے پاس رہ جاتے ہیں جناب 51 سینیٹرز. تو تعداد تو عدد تو کسی طرح سے پورا بن ہی جاتا ہے. لیکن اگر آپ کی سینٹ میں جو بھی پوزیشننگ ہے اور چیئرمین سینٹ اور ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بالفرض اپوزیشن کا بھی ہے تو آپ کی لیجسلیشن پہ کوئی فرق تو نہیں پڑتا یا پڑ جاتا ہے؟ نہیں پڑتا ہے. دیکھیں نا, بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں رولنگ دینا وہ جو آپ کا چیئرمین ہوتا ہے اس کا اختیار ہوتا ہے, اور حکومت کی ظاہر ہے حکومت نے اس سارے پروسیس میں بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جبکہ نارملی پاکستان کی اگر آپ پارلیمانی تاریخ دیکھیں تو اپوزیشن کا کام ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنا, کاموں میں رکھنا ڈالنا, جنرلی اسپیکنگ ہوتا ہے. لہذا اگر وہ اسپیکر اور چیئرمین حکومتی اکثریت کا ہوگا تو وہ ذرا سموتھ سیلنگ ہوتی ہے قانون سازی میں. ادروائز رکاوٹیں ہوتی ہیں اور وہ اکثریت ثابت تو کرنا ضروری بھی ہے, اور لوگوں کے لیے جمہوریت کے لیے ایک سٹیبلٹی کا پیغام ہے کہ حکومت آگے چل رہی ہے. سارے ایوان جو وہ آپ کے سر کولیگ ہیں احسن اقبال صاحب, وہ سوال اٹھا رہے ہیں مسلسل میڈیا پہ آ کے کہ جی آخر ایسا کون سا معجزہ ہوگا کہ تحریک انصاف کا 47-55 بن جائے گا؟ کہتے کون سا فارمولا ہے ان کے پاس؟ وہ ویسے تو میں یہ نہیں کہوں گا, یہ بات غلط ہو جائے گی کہ ان کے پاس کیا فارمولا تھا کہ وہ ہمارا 180 جو ہے 164 بن گیا تھا. لیکن ہم وہ فارمولا ان والا استعمال نہیں کریں گے. ہمارے پاس فارمولا یہ ہے
کہ ان کی پارٹیاں لائننگ ہیں، ڈوب رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، اور جبکہ ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ امرج کر رہی ہے، اوپر آ رہی ہے، سارے صوبوں میں آگے جا رہی ہے. لہذا ہمارا فارمولا جو ہے وہ انشاءاللہ وہ والا نہیں ہوگا. ہمارا فارمولا مستقبل ہوگا، ہمارا فارمولا شفافیت ہوگا، ہمارا فارمولا اینٹی کرپشن کا ایک ڈرائیو اور ہوگی. اپوزیشن کی بات ہو رہی ہے تو سر آپ نے کل سنی ہوگی اپوزیشن کی پریس کانفرنس بھی، جو انہوں نے بولا کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہمارے سینیٹرز کو، کالز آ رہی ہیں کہ جی ہمارے امیدوار کو ووٹ دیا جائے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بڑی حیرانگی ہوتی ہے. امیدوار چیئرمین کا پیپلز پارٹی کا ہے اور وائس چیئرمین کا جے یو آئی کا، ان دونوں کو کالیں نہیں آ رہی. یہ جو بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہے، اس کو پتہ نہیں کیوں کالیں آ رہی ہیں. کالیں اگر آئیں تو ان لوگوں کو آئیں تو امیدوار ہیں. تو مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ شواہد بھی ہیں ہمارے پاس. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہار مان چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون کو صرف وہ ادارہ وہ چیز پسند ہے ان کے حق میں جائے. جب عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ کرتی ہیں تو آپ کو سچ ہوتا ہے، اور جب وہ ہار جاتے ہیں تو مجھے کیوں نکالا آپ کے سامنے ہے. الیکشن کمیشن کی بھی تاریخ ہے کہ جب وہ ڈسکا کا اچھا فیصلہ کرتا ہوں ان کے لیے. اچھا اب صداقت صاحب آپ کا فگر بن رہا ہے 48 کا، آپ کو 3 ووٹ درکار ہیں. وہ 3 ووٹ آپ کو کہاں سے لگ رہا ہے؟ ایک تو چلیں دلاور خان صاحب نے اعلان کر دیا 49 ہو گئے، 2 ووٹ رہ گئے. وہ 2 ووٹ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہاں سے آئیں گے؟ دیکھیں یہ تو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. 2 ووٹ ہم زیادہ ووٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ہمیں دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ خفیہ ووٹنگ ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو آپ جس طرح کی بیانات آ رہے ہیں مسلم قانون سے، تو آپ کو سمجھ لگ جانا چاہیے کہ خطرہ کس کو ہے، کس لوگ ٹوٹ رہے ہیں، اور کس کی سیاست کی بساط جو ہے وہ لپٹ رہی ہے پورے پاکستان سے ہوتے ہوئے. آج وہ جی ٹی روڈ پہ رہ گئی اور سینٹرل پنجاب میں رہ گئی ہے. صداقت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کے سینٹ کے جو سینٹ چیئرمین کے بات ہونے جا رہے اس حوالے سے وہ اپنا موقف دے رہے تھے، اور ابھی اسی بارے میں بات کریں گے. جناب ایم کیو ایم کے رہنما کنور نوید جمیل ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آپ سے جانیں گے کہ آج کے الیکشنز میں ایم کیو ایم پاکستان کی پوزیشن کہاں پر کھڑی ہے، کہاں دیکھ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کہاں ہے، کس کو ووٹ دینے جا رہی ہے؟ ہم وفاقی حکومت میں پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں اور ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم جو بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. رابطے سیاسی پروسیجر کا حصہ ہے اور اپوزیشن نے ہم سے رابطے کیے اور رابطوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن ہمارے اوپر جو بھی اخلاقی دباؤ ہے اور ذمہ داری ہے وہ ہمارے اپنے ووٹرز کی اور جو لوگ ہمیں منتخب کرتے ہیں ان کی ہے، اور ان کے مسائل کے لیے پیپلز پارٹی نے ماضی میں بہت مایوس کیا ہے، اور ہم اسی وجہ سے ہم نے پی ٹی آئی سے اتحاد کیا ہے اور آج تک ہم انہی کے ساتھ. کنور صاحب وہ اپوزیشن کے پلڑے میں ویٹ تھوڑا زیادہ آ رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے جو پوزیشن اس وقت لی ہوئی ہے اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ ایم کیو ایم کا بھی تھوڑا سا ویٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے پلڑے میں چلا جائے؟ اس میں کچھ جو سینیٹرز ہیں وہ اپنی آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر آئے ہیں. میرے خیال میں ان سے چونکہ اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی دونوں ہی رابطے کر رہے ہیں، اور جن کا یہ جو آزاد ممبران ہیں وہ جس جانب آئیں گے وہیں اس کا وزن ہوگا. بہرحال یہ پاکستان کا ایوان بالا ہے اور بڑا مقدس ایوان ہے. اس میں ماضی میں بھی جو پیسوں کے استعمال کا سلسلہ جاری رہا، لوگوں کی خرید و فروخت جاری رہی، وہ نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ پیسے دے کر آئیں گے وہ کیا قوم کی خدمت کر سکیں گے اور کیا پاکستان کی خدمت کر سکیں گے. اور وزیر اعظم عمران کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کے تحفظات سے آگاہ ہیں، مایوس نہیں کریں گے. تو مسائل کے حل کے لیے آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں، کتنے پر امید ہیں؟ دیکھیں ہم بطور بحیثیت اتحادی کے ہم چونکہ ہمارے پاس سندھ کے شہری علاقوں کا مینڈیٹ ہے، کراچی، حیدرآباد کا اور دیگر جو سندھ کے شہری علاقے ہیں وہاں ایم کیو ایم کا مینڈیٹ ہے اور ایم کیو ایم کی سپورٹ ہے، اور یہی وہ علاقے ہیں کہ جسے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ
نظر انداز کیا ہے اور کراچی جیسا شہر جو کہ پاکستان کی پوری معیشت کو بھی چلاتا ہے اور سندھ کی آمدنی کا 90 سے 95% تک ادا کرتا ہے اور آج پورا پاکستان جانتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی کراچی پاکستان کا رہا ہے اور پاکستان کا بڑا ریونیو کراچی سے ہی ہو کے آتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب. قمر نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN reise nach Disney World zus parents